قصہ حضرت خود علیہ السلام اور قوم عاد کی نافرمانی کا۔ پانی کے عذاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کو آباد کیا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے کئی پوتے پر پوتے تھے، اس لیے دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ گئی تھی۔ ان میں سے کئی یمن میں بس گئے تھے جو ارم کے وارث تھے، جو کہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے پوتوں میں سے تھے، اس لیے ان لوگوں کو عاد کہا جاتا تھا۔ قوم عاد لمبے قد والے، بہت بڑے، محنتی اور اپنی کاریگری کے لیے بہت مشہور تھے، خاص طور پر بڑے بڑے قبائل اور محل بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت ہی نایاب چیزوں سے نوازا۔ قوم عاد اپنی جسمانی صورت، اپنی کاریگری اور غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا۔ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف انجام دینے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ پیغمبر ہود علیہ السلام عاد کی سب سے عزت دار شاخہ خلد کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور عبادت کی طرف بلایا اور کہا، ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم اللہ کی حمد کی بجائے اس کی نافرمانی کرتے ہو، کیا تمہیں خوف نہیں؟ تب قبیلے کے سردار کہنے لگے، ہم نے تجھ سے بڑا بے وقوف نہیں دیکھا، ہماری نظر میں تو جھوٹا ہے۔ پیغمبر ہود کہنے لگے کہ میں جھوٹا نہیں، مجھے اللہ نے تمہیں ہدایت دینے کے لیے چنا ہے، میری گواہی سچی ہے۔ پیغمبر ہود علیہ السلام نے انہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم تکبر میں چور تھی۔ مگر ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور کہتے، اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بہت رحمتوں سے نوازا ہے۔ یہ بت نہ تو کسی کا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کا بھلا کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے۔ لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ سورج سے زیادہ روشن دلیلوں کا ان پر کوئی اثر نہ پڑا۔ قوم عاد انہیں اور ذلیل کرتی۔ پیغمبر ہود علیہ السلام سب کچھ سنتے اور آخرکار انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم لوگوں نے اگر یہی رویہ اختیار کیا تو بہت جلد اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر بھیجے گا، اور تم لوگ ذرا بھر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا تم پیغمبر نوح علیہ السلام کی قوم کا حال بھول گئے؟ اس سے عبرت حاصل کرو۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ میں خود کچھ نہیں کہتا، میں وہی کہتا ہوں جو اللہ مجھے بولنے کو کہتا ہے۔ یہ دلیلیں سن کر کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن باقی کے لوگ بہت ہی غصے سے بھر گئے اور کہنے لگے، اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں برداشت نہیں ہوتی۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ تو عذاب جلدی لے آ جس کی دھمکی دے کر تو اپنے رب کے آگے ہم سے ڈرنے کو کہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو بسم اللہ، تم کو عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو پریشان نہ ہو، وہ تم سے دور نہیں۔ آخرکار اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور قدرت حرکت میں آ گئی۔ پیغمبر ہود علیہ السلام نے پھر کہا کہ تم میری نصیحت مان لو اور ایمان لے آؤ، ورنہ اس دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی یہ عذاب تمہارا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان کالے بادلوں سے گھر گیا۔ 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز ہواؤں کے طوفان اٹھنے لگے اور ان کی پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ عاد کے لوگ جو سرکش اور گھمنڈ کی وجہ سے اتنے غرور میں تھے، اس طریقے سے بے بس پڑے تھے جس طریقے سے آندھی کے بعد بھاری بھرکم پیڑ بے جان ہو کر گر جاتے ہیں۔ بادلوں کی گرج نے ان کی ہستی کو نیست نابود کر دیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی مخلص اسلام کو ماننے والی ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے بچے رہے۔ اس طرح ایمان والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حضر موت میں قصیف احمر لال ٹیلا پر ہے اور اس کے سرحانے جہاں کا ایک پیڑ کھڑا ہے۔ دوسری روایتوں کے مقابلے میں بھی یہی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ تھی حضرت ہود علیہ السلام کی وہ داستاں جو قوم عاد کی نافرمانی اور اللہ کے حکم سے بغاوت کے برے انجام کو دکھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور تقوی اور طہارت کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ شکریہ ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اینڈ آلسو سبسکرائب